اب آپ کو بتائیں آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے ٹریفک کیمروں کو ہیک کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے برسوں تک ایران کے ٹریفک کیمرے ہیک کیے رکھے۔ برطانوی اخبار کا ایسا بتانا ہے۔ خامنائی اور ان کے محافظوں کی نقل و حرکت پر ٹریفک کیمروں سے نظر رکھی گئی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ادارے برسوں تک معلومات اکٹھی کرتے رہے۔ فائنینشیل ٹائمز ایسا بھی بتا رہا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے ٹریفک کیمروں کا استعمال کیا گیا، ان کو ہیک کیا گیا، ایسا انکشاف ہوا ہے۔ برطانوی اخبار میں یہ انکشاف کیا گیا ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے برسوں تک ایران کے ٹریفک کیمرے ہیک کیے رکھے، پھر اسرائیلی انٹیلیجنس ادارے برسوں تک معلومات اکٹھی کرتے رہے۔ مخصوص اجلاس کی نشاندہی ہوئی جہاں خامنائی شرکت کرنے والے تھے۔ اعلیٰ سطح اجلاس کی رپورٹ ملنے پر حملے کا موقع مل گیا۔ فائنینشیل ٹائمز کا یہ بھی بتانا ہے۔ ایسے انکشافات ہوئے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے ٹریفک کیمروں کو ہیک کرنے کا انکشاف ہوا۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے بعد مشرق وسطی میں صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق 2 ڈرون سفارت خانے سے ٹکرائے۔ واقعے میں عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ حملے کے وقت عمارت خالی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈپلومیٹک کوارٹرز میں مزید 2 دھماکے ہوئے۔ سعودی سیکیورٹی فورسز کے ہیلی کاپٹرز کا فضائی گشت بھی جاری ہے۔ امریکی سفارت خانے نے سعودی عرب میں مقیم اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب میں اپنے سفارت خانے پر حملے کا جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا بیان میں کہا امریکی فوجی کی ہلاکت پر بھی بھرپور رد عمل دیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ فی الحال ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ ایرانی حملوں سے اسرائیل لرز اٹھا، جگہ جگہ دھماکے اور سائرن کی آوازیں۔ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس سمیت کئی علاقوں پر میزائل اور ڈرون داغے گئے، جس سے لوگ خوف کا شکار ہو کر بنکروں میں چلے گئے۔ ایران کی جانب سے کیے حملوں کے باعث اسرائیل کا آئرن ڈوم ناکام ہو گیا۔ میزائل اور ڈرون گرنے سے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ گزشتہ روز بھی ایران نے اسرائیل پر بڑے پیمانے پر حملے کیے تھے۔ 3 روز میں 2 اسرائیلی فوجیوں سمیت 11 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران کی جانب سے خلیجی علاقوں پر حملے تیز۔ قطر، UAE، کویت، اردن پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ دوحہ میں 5 دھماکے ہوئے ہیں جس سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ UAE پر بھی ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ ایرانی میڈیا نے پاسداران انقلاب کی جانب سے دعویٰ کیا ہے کہ دبئی میں امریکی فوجی اجتماع پر حملہ ہوا ہے۔ حملہ اس وقت کیا گیا جب 160 فوجی موجود تھے، جس میں 40 ہلاک اور 70 زخمی ہوئے۔ کویتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایرانی جارحیت کے آغاز سے لے کر اب تک ہم نے 178 بیلسٹک میزائل اور 384 ڈرونز کو روکا ہے۔ قطر نے بھی 2 حملوں کو ناکام بنایا ہے۔ اردن میں بھی امریکی اڈوں پر ڈرونز داغے گئے ہیں۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق اب تک 101 بیلسٹک، 3 کروز میزائل اور 39 ڈرونز داغے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے 3 کروز، 98 بیلسٹک میزائل اور 24 ڈرونز کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اب آپ کو بتائیں کہ آسٹریلوی وزارت دفاع کی دبئی میں المنہاد ایئر بیس پر ایرانی حملے کی ایک اہم تصدیق سامنے آ رہی ہے۔ المنہاد ایئر بیس میں ہمارے فوجی موجود تھے جو محفوظ رہے۔ آسٹریلوی وزارت دفاع کا یہ بتانا ہے 100 آسٹریلوی اہلکار مشرق وسطی میں تعینات ہیں۔ آسٹریلوی وزارت دفاع یہ بتا رہا ہے تو آسٹریلوی وزارت دفاع کی دبئی میں المنہاد ایئر بیس پر ایرانی حملے کی تصدیق۔ المنہاد ایئر بیس میں ہمارے فوجی موجود تھے جو محفوظ رہے۔ آسٹریلوی وزارت دفاع کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 100 آسٹریلوی اہلکار مشرق وسطی میں تعینات ہیں۔ تو اہم خبر سامنے آ رہی ہے، آسٹریلوی وزارت دفاع کی دبئی میں المنہاد ایئر بیس پر ایرانی حملے کی ایک اہم تصدیق سامنے آئی ہے۔ اسرائیل اور امریکی جارحیت جاری ہے۔ رات بھر ایران کے مختلف شہروں پر حملے ہوئے ہیں۔ تہران میں نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹر اور اولڈ پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا۔ یزد، فارس اور سنندج شہر پر بھی بمباری کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حملوں کے دوران بڑے پیمانے پر ایران کے میزائل لانچرز اور میزائل تباہ کیے ہیں۔ ایران میں گزشتہ روز حملوں میں مزید 57 شہادتوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد اموات کی تعداد 555 ہو چلی ہے۔ صہیونی طیاروں نے لبنان میں بھی بمباری کی ہے۔ حزب اللہ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسلامک جہاد نے ایک جنگجو کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں اب تک 54 شہری شہید اور 150 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے آپریشن ایپیک فیوری کی 3 نئی ویڈیوز جاری کر دی ہیں۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ آپریشن کا مقصد
ایرانی میزائلوں کو تباہ کرنا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے اپنا ہرمز کو مکمل بند کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ جو جہاز وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ دوسری جانب امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ خلیج عمان میں ایران کے 11 بحری جہازوں کو تباہ کر دیا گیا، اب وہاں کوئی بھی جہاز نہیں بچا۔ سینٹ کام نے اب تک اپنے 6 فوجی کی ہلاکت اور 18 کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے آج فیصلہ کریں گے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو بڑا جھٹکا، 3 جدید F-15E لڑاکا طیارے تباہ، ایران کا امریکی طیاروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، امریکہ نے کویت میں طیارے گرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق طیاروں کو ایرانی دفاعی نظام نے نشانہ بنایا، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق تینوں طیارے ایرانی میزائل حملوں کے دوران کویت کے دفاعی نظام کے فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے۔ تمام 6 پائلٹ محفوظ رہے، جنہیں کویتی حکام نے اسپتال منتقل کیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے حملوں میں زخمی ایک اور امریکی فوجی ہلاک ہو گیا ہے۔ مارے گئے امریکی فوجیوں کی تعداد اب 4 ہو گئی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت، ایران کا پلٹ کر وار، امریکہ کے 3 طیارے مار گرائے، پاسداران انقلاب نے بڑا دعویٰ کر دیا، بتایا امریکی طیاروں کو ایرانی دفاعی نظام نے نشانہ بنایا۔ امریکی طیاروں نے ایرانی حدود کی خلاف ورزی کی، جس پر انہیں نشانہ بنایا گیا۔ ہٹ ہونے کے بعد F-15 طیارے کویتی حدود میں گر کر تباہ ہو گئے۔ امریکہ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا، طیارے فرینڈلی فائر کا نشانہ بننے کا دعویٰ کر دیا۔ سینٹ کام کے مطابق ایران مسلسل میزائل اور ڈرونز برسا رہا تھا، کویت کا دفاعی نظام بھی فعال تھا، اسی دوران طیارے فرینڈلی فائر کا نشانہ بن گئے۔ تینوں طیاروں کے تمام 6 پائلٹس بحفاظت ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہے۔ سوشل میڈیا پر 2 امریکی طیاروں کی ویڈیوز اور 3 پائلٹس کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ ایک زخمی پائلٹ کو گاڑی میں آکسیجن ماسک لگا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ مقامی افراد نے پائلٹ کو کویتی حکام کے حوالے کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اب تک 650 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ ترجمان نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکہ اور اسرائیل کے 500 اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، 60 اسٹریٹجک اہداف شامل ہیں۔ بتایا خلیجی ممالک اور اسرائیل پر اب تک 700 سے زائد ڈرونز اور سینکڑوں میزائل داغے جا چکے ہیں۔ پیر کو اسرائیل کے مختلف علاقوں میں 20 مقامات پر حملے کیے۔ اسرائیلی فوج کی مواصلاتی مرکز اور نیتن یاہو کے دفتر کو بھی نشانہ بنایا۔ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور گلیلی پر بھی میزائل داغے گئے۔ خلیج میں امریکی انٹیلیجنس مراکز اور ملٹری ڈیپو پر بھی حملے کیے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ایران میں زمینی فوجی کارروائی کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں، ایران پر سخت ترین حملے ہونا بھی باقی ہیں۔ ایران میں رجیم چینج موجودہ امریکی فوجی آپریشن کا باضابطہ ہدف نہیں، اگر ایرانی عوام خود موجودہ حکومت کا تختہ الٹ دیں تو امریکہ اسے خوشائن سمجھے گا۔ The United States is conducting an operation to eliminate the threat of Iran's short-range ballistic missiles. Why does Iran want that ballistic missile capability? What they are trying to do and have been trying to do for a very long time is build a conventional weapons capability as a shield. You see the attacks they're conducting right now? They're attacking airports, they're attacking hotels, they're hitting not just military bases, they're attacking our embassies directly. We notified Congress. We notified the Gang of Eight, we notified congressional leadership. There's no law that requires us to do that. The law says we have to notify them 48 hours after beginning hostilities. The President always has the options to undertake whatever operations he decides to do as the Commander-in-Chief. That said, we believe the objective that we have set for this mission, which is the destruction of their ballistic missile capabilities, both launch capability and manufacturing, can be achieved without ground forces. ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا، اپنی خود مختاری کا ہر صورت دفاع کریں گے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے واضح کر دیا، کہا ایران کا جوہری پروگرام پرم مقاصد کے لیے ہے، پرم جوہری ٹیکنالوجی کا حصول جاری رکھیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں ایرانی مندوب نے مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیل اسکولوں، اسپتالوں اور رہائشی عمارتوں پر حملے کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کو اس قسم کے واقعات پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ 8 February 2026 the United States, in full coordination with Israel, launched a second deliberate and unprovoked military attack against the Islamic Republic of Iran. This is a flagrant violation of the Charter of the United Nations. As long as aggression continues, Iran will defend itself decisively and without hesitation. Iran does not seek war. Iran does not seek escalation, but Iran will not surrender.
قطر کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط، قطر کا اپنی حدود میں ایرانی حملوں پر اظہار مذمت، قطر نے اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی کو ناقابل قبول قرار دے دیا ہے، حملوں پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں، قطر کا خط سامنے آیا، حملے اچھے ہمسائیگی کے اصولوں کے منافی ہیں، بلا جواز ہیں، قطر کی فوری کشیدگی ختم کرنے اور مذاکرات کی اپیل بھی سامنے آئی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے خامنائی کا قتل مذہبی جرم ہے جس سے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران کی علاقائی ممالک کے ساتھ کوئی جنگ نہیں۔ مقامی ٹی وی کو انٹرویو میں عباس عراقچی نے کہا ایران پر حملے سے متعلق علاقائی ممالک کو امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ امریکی اڈے ہمیشہ ہمارے ہدف پر رہیں گے۔ موجودہ جنگ کو خطے کی جنگ نہیں سمجھتے، ہم خطے کے ممالک پر نہیں بلکہ امریکی اڈوں پر حملہ کرتے ہیں۔ خطے میں امریکی اڈے ہمارے لیے جائز ہدف ہیں، اپنے دفاع کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو ضروری ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر منیاب اسکول میں شہید بچوں کی قبروں کی تصویر شیئر کر دی۔